أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورہ ملک کی آیت نمبر 7 ہم دیکھیں گے، تجوید، تلاوت، ترجمہ اور تفسیر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ذال کا مخرج سافٹ لگے گا، لام کے مخرج پر اپنی زبان کو روک لینا، نہیں پڑھنا، قو، یہاں پر واو مدہ ہے، لانگ کیجیے، قو، فی، یا مدہ ہے، فی، ہا، الف مدہ ہے، لانگ ہوگا، ہا، سا، می، عو، واو مدہ ہے، پھر لانگ ہوگا، عو، لا، ہا، شا، ہی، قوم، و، ہی، یا، تا، فور۔ اب اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔ ترجمہ: جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ اب اس کی تفسیر۔ اذا القوا فیہا، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے، کون؟ مشرکین، کافر، اللہ کے انکاری، اللہ کے احکامات کے انکاری، اس میں ڈالے جائیں گے، یعنی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ سمعوا، وہ سنیں گے، یعنی جو کافر ہیں جہنم کی طرف ان کو جب پھینکا جائے گا تو وہ سنیں گے۔ لہا، لہا جو ہے اسم ہے، اسم کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو کہ ہے جہنم۔ شہیقن، شہیقن کہتے ہیں دھاڑنے کو، چیخنے کو، چلانے کو۔ در حقیقت اس آیت میں شہیقن جو ہے وہ کہا گیا ہے گدھے کی آواز، یعنی گدھے کی جیسی آواز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے شہیقن۔ جو گدھا پہلی بار آواز نکالتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے شہیقن۔ اور قرآن پاک میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ سب سے بدترین آواز گدھے کی ہے۔ اور گدھا کب چیختا ہے، چلاتا ہے، جب اس کو شیطان نظر آتا ہے۔ اس جملے کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ خود جہنم کی آواز ایسی ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آواز جہنم سے آ رہی ہوگی جہاں ان لوگوں سے پہلے گرے ہوئے لوگ چیخے مار رہے ہوں گے۔ اس دوسرے مفہوم کی تاکید سورہ ہود میں بھی آپ کو مل جائے گی، جس میں فرمایا گیا ہے کہ دوزخی جو ہیں وہ لوگ ہانپتے اور چیختے چلاتے اور دھاڑے مار رہے ہوں گے۔ اور پہلے مفہوم کی تاکید سورہ فرقان میں آیت نمبر 12 میں مل جائے گی، جس میں ارشاد ہوا ہے کہ دوزخ میں جاتے ہوئے یہ لوگ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، اور خود جہنم کی آواز بھی اسی طرح کی ہوگی، اور یہ آوازیں ان کے منہ اور کانوں سے نکل رہی ہوں گی، اور یہ ان کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا ہوگا، وہ اس سزا کے مستحق ہوں گے کیونکہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہے اب باری ہے ان کو بھگتنے کی۔ اور آخر میں جہنم کے بارے میں اس آیت میں کیا آیا ہے؟ وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ جہنم کی پوری تفسیر آپ کو جامع ترمذی میں مل جائے گی کہ جہنم کیسی ہے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے، اور جہنم خود اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کس طرح بات کرتی ہے۔ تو کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 2574۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جو دیکھیں گی، 2 کان نکلیں گے جو سنیں گے، اور ایک زبان ہوگی جو بولے گی اور کہے گی مجھے 3 لوگوں پر مقرر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا ظالم شخص، نمبر 2 جو اللہ کے سوا سب کو پکارتا تھا، اور نمبر 3 جو مجسمے بنا کر اس کو پوچھتا تھا۔ اور اسی میں دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم اس طرح لائی جائے گی کہ اس کے 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ اور آگے یہ کہ جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی، تو اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک بھاری پتھر جہنم کے کنارے سے ڈالا جائے تو وہ 70 برس تک اس میں گرتا جائے گا اور پھر بھی اس کی تہہ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اللہ اکبر۔
اور جہنم کی ہولناکیاں یہ ہوں گی کہ جہنمیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا جو بدن میں سرایت کر جائے گا یہاں تک کہ اس کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور اس کے پیٹ میں جو کچھ ہوگا وہ کٹ کے باہر نکل آئے گا اس کے پیروں کے ذریعے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب والا جو جہنمی ہوگا، جس کے تلوے میں 2 انگارے ہوں گے جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جہنم کی آگ کا جو اندازہ ہے وہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اس کے ہر حصے کی گرمی اسی طرح کی ہے۔ اور جہنم کی آگ سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے۔ حدیث نمبر ہے 2590 ترمذی کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرے بعض حصے بعض حصوں کو کھا جاتے ہیں، لہٰذا اللہ نے اس کے لیے 2 سانس مقرر کر دی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس جاڑے میں۔ جہنم کے جاڑے کی سانس سے سخت سردی پیدا ہوتی ہے اور اس کی گرمی سے لو چلتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ جہنم بھی اپنی آگ سے پناہ مانگتی ہے، تو جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ مشرک، کافر، منافق، یہ سب لوگ جو جہنم میں جائیں گے۔ تو کوشش کیجئے کہ دعویٰ کا کام اپنا پھیلائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم جہنم سے بچا سکیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے نکلے گا وہ شخص جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے جب جنت کا اور جہنم کا نظارہ کیا تو جہنم میں مجھے زیادہ سے زیادہ عورتیں نظر آئی ہیں۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں اور اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت میری شفاعت کے سبب جہنم سے نکالی جائے گی، لیکن اس کا نام جہنمی رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کریں، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو بڑے آرام سے بد دعائیں دے دیتے ہیں کہ اللہ کرے وہ جہنم میں جائے، جہنم رسید ہو، اس طرح کے عجیب عجیب الفاظ ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ اس سے احتیاط کریں، کیونکہ دیکھیں جہنم اچھا ٹھکانہ نہیں ہے، بدترین ٹھکانہ ہے۔ دشمن سے دشمن بھی ہوگا آپ کا، آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ وہ جہنم کی آگ میں گرے، تو اس طرح کے الفاظ کہنے سے احتیاط کریں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔